کتب احادیث میں ایک روایت ملتی ہے، 3 عظیم الشان صحابہ میں جھگڑا ہو گیا، صحابہ جھگڑنے لگے آپس میں عہد رسالت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت جعفر بن ابی طالب، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ، بہت دیر تک ان میں لڑائی ہوتی رہی، لڑتے رہے۔ معاملہ اللہ کے وسلم کی بارگاہ میں پہنچا، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے خیر کا فیصلہ فرمایا۔ کیسا جھگڑا تھا، کس بات کا جھگڑا تھا؟ حاضرین محترم عزیزان گرامی، آج ہماری دنیا کے جھگڑے بھی ہیں، مگر یہ ایسا جھگڑا نہیں تھا، یہ خیر کے لیے جھگڑنا تھا، یہ اچھائی کے لیے جھگڑنا تھا، یہ نیکی کے لیے جھگڑنا تھا، نیکی میں ایک دوسرے پر آگے بڑھنے کی کوشش میں جھگڑنا تھا۔ معاملہ یہ تھا، اللہ کے وسلم کے چچا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت غزوہ احد میں ہوئی، جو اسلام کی ابتدائی ایام میں دوسری جنگ ہوئی غزوہ بدر کے بعد، اس میں کئی صحابہ شہید ہوئے، ان میں ایک حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ کی ایک چھوٹی صاحبزادی تھی، ایک بیٹی تھی، باپ کے جانے کے بعد بچی یتیم ہو گئی، اس یتیم کی کفالت کے لیے یہ 3 حضرات لڑ رہے تھے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب کہتے کہ میں کفیل بننا چاہتا ہوں، اس بچے کی نگرانی مجھے ملنی چاہیے۔ پھر وہ اپنا حق جتا رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ میرے چاچا کی لڑکی ہے، اسی لیے میں حقدار ہوں، اور اس بچی کی خالہ میری بیوی ہے، اس حوالے سے بھی میں اس کا زیادہ حقدار ہوں۔ حضرت علی فرماتے کیوں تم اکیلے ہی کیوں حقدار ہو، وہ میرے بھی چاچا کی لڑکی ہے، میرے بھی چاچا تو حضرت حمزہ ہیں، اسی لیے میں ان کی کفالت کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت زید کہتے نہیں، میں اس بچی کی کفالت اپنے علاوہ کسی کے لیے دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، کیونکہ حضرت حمزہ میرے رضائی بھائی ہوتے ہیں، رضائی بھائی ہوتے ہیں، دودھ شریک بھائی ہوتے ہیں۔ حاضرین محترم عزیزان گرامی، آپ نے جھگڑے دیکھے ہوں گے، مگر ایسا نرالا جھگڑا آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، ایسا نادر جھگڑا آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، ایسا حسین جھگڑا آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، ایسا جھگڑا جس جھگڑے پر آسمان کے فرشتے بھی رشک کرنے لگے، ایسا جھگڑا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے تو آقا علیہ السلام نے تینوں کو سنا، تینوں کو سن کے فرمایا کہ دیکھو جعفر بن ابی طالب کیا ہے، اس کے کفالت کے زیادہ حقدار ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تمہارے رضائی بھائی ہیں، وہ تمہاری چچا کی لڑکی ہے، جعفر کی بھی چچا کی لڑکی ہے۔ اس کے علاوہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت جعفر کی بیوی جو ہے وہ بچی کی خالہ ہوتی ہے، اور خالہ ماں کے برابر ہوتی ہے، اسی لیے اس کی تربیت زیادہ بہتر وہاں ہو سکتی ہے، اس کی نشو و نما زیادہ بہتر وہاں ہو سکتی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا تو تب جا کے وہ راضی ہوئے، تب جا کے وہ راضی ہوئے۔ کیا فکر تھی، کیا انداز تھا ان کا، کیا جینے کا سلیقہ تھا؟ کیا ان کے پاس مال و متاع زیادہ تھا؟ ہماری طرح وہ مالدار تھے؟ ارے کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے تھے، فاقہ پر فاقہ چلتا تھا۔ کیا حضرت مولا کائنات کا گھر کا عالم آپ کو معلوم نہیں ہے؟ آپ نے واعظین سے برسا برس سے سنتے آ رہے ہیں کہ کیسی فاقہ کشی میں حضرت سیدہ طاہرہ کے گھر میں گزارا ہوتا تھا، پیٹ پر پتھر باندھے جاتے تھے، اس کے باوجود بھی ایک یتیم کی کفالت کے لیے وہ لڑ رہے ہیں، کیونکہ یہ خیر کا کام ہے، کیونکہ یہ بھلائی کا کام ہے، کیونکہ یہ اچھائی کا کام ہے، کیونکہ اس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اس کے رسول راضی ہوتے ہیں۔